آج کا ہمارا جو موضوع بحث ہے جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے تحلیق اور تنقید کا رشتہ۔ دراصل جو تنقید ہے اور تحلیق ہے، یہ دو جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اسی وجہ سے تحلیق اور تنقید کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کہا گیا ہے، کیونکہ ایک جو تحلیقار ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر تنقید نگار بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ تحلیقی عمل کے دوران جب وہ کچھ تحلیق کرتا ہے تو وہ اپنے اندر شعوری طور پر وہ تنقید سے بھی کام لیتا ہے۔ تحلیق اور تنقید جو ہے یہ اصل میں دو الگ الگ شعبے ہیں۔ تحلیق جو ہے جو وہ ایک فن ہے، اور تنقید جو ہے یہ کسی فن پارے کا تجزیہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں تو تنقید کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تنقید دراصل کسی بھی فن پارے کو پڑھنے کی طرف ہمیں راغب کرتی ہے۔ یعنی جب بھی کوئی فن پارہ ہوتا ہے تو تنقید کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس فن پارے کو پوری طرح سے ہم اس کو پڑھ کے سمجھ سکیں۔ ایک جو تحلیقار ہوتا ہے، تحلیقار جو ہے وہ تخیل سے کام لیتا ہے اور اسی تخیل کی روشنی میں کسی بھی تخلیقات کا وہ تجزیہ کرتا ہے۔ بعض نقادوں نے تنقید کو ریکریشن بھی کہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تنقید جو ہے یہ ایک ریکریشن ہے۔ تنقید نگار جو ہوتا ہے وہ اسی طرح فن پارے کو سمجھتا ہے جس طرح کہ کسی بھی فنکار نے تحلیق کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے، نہ کہ اسے دوسرے زاویے سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت بات ہے، اور یہ بھی ایک سچی بات ہے کہ جب تک کسی فن پارے کے اوپر تنقید نہ کی جائے گی تب تک وہ فن پارہ اچھا اور بہتر نہیں بن سکتا ہے۔ تحلیق اور تنقید کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے۔ جس طرح جسم اور روح کا رشتہ ہوتا ہے، گویا اس طرح تحلیق اور تنقید کا رشتہ ہے۔ اسی لیے ایک فنکار جب کوئی تحلیقات پیش کرتا ہے تو اسے بار بار لکھ کر اسے خوب سے خوب بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تحلیقار کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی فن پارے کو تحلیق کرتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں جو تنقید نگار ہے تو اس کا بنیادی کام معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تنقید کرتے ہوئے مختلف نظریات سے کام لیتا ہے، اور اس طرح تنقید میں نئے نئے دبستانوں کی شروعات ہوتی ہے۔ نقاد کا کام جو ایک نقاد ہوتا ہے، تنقید نگار ہوتا ہے، وہ صرف کسی فن پارے کی خامیاں اور خوبیاں نہ پیش کرنا نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ جس بھی تخلیق کی تنقید کرتا ہے اس کی بازیافت بھی کرتا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ادب زندگی کا عکاس ہے۔ اس طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نقاد بھی انہی زندگی کے مسائل کو مختلف علوم کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ چاہے کوئی بھی فنکار ہو یا تحلیق کار ہو، وہ اپنے اندر کچھ معلومات اور تنقیدی شعور رکھتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے اندر تنقیدی شعور لازمی رکھے، اور اسی کی بنیاد پر وہ کوئی بھی فن پارہ پیش کرتا ہے۔ فن پارے کی تعبیر و تفہیم یعنی فن پارے کو بنانا اور اس کو سمجھنا ایک نقاد کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مختلف رجحانات اور نظریات کو بھی پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تنقید میں بھی الگ الگ دبستان قائم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے بہت سے دبستان ہیں۔ نظریاتی تنقید ہے، نفسیاتی تنقید ہے، جمالیاتی تنقید ہے، مارکسی تنقید ہے، ترقی پسند تنقید ہے، تاثراتی تنقید ہے، وغیرہ بہت سی تنقیدیں ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ان تمام نظریاتی تنقیدوں کو، یہ جتنی بھی تنقیدیں ہیں، ان کی روشنی میں ہم کسی فن پارے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ تحلیق اور تنقید جو ہیں یہ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ ان کی حیثیت جسم و جان کی طرح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تحلیقار تنقیدی شعور کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے تنقید کو ایک علم بھی کہا گیا ہے اور ایک فن بھی کہا گیا ہے۔ ادب کے اندر تنقید کی جو کارفرمائی ہوتی ہے وہ اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب کوئی فنکار جو ہوتا ہے اس کے ذہن میں کوئی فن پارے کی داغ بیل پڑنے لگتی ہے۔ گویا تحلیقی عمل کے ساتھ تنقیدی عمل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک مفکر نے کہا تھا کہ کوئی بت تراش ہے، وہ جب کوئی کیا مورت بنانا چاہتا ہے تو مورت بنانے کے لیے جب وہ کوئی چھینی یا ہتھوڑا سنبھالتا ہے تو اس سے پہلے وہ جو کوئی مورت بنانا چاہتا ہے تو اس مورت کی مکمل تصویر جو ہوتی ہے وہ اس کے ذہن میں اپنے گر کر چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی شاعر جب کوئی نظم کو لکھنے لگتا ہے تو اس سے پہلے اس نظم کا خاکہ اس شاعر کے ذہن میں تیار ہو چکا ہوتا ہے۔
یہ دو مثالیں ہیں آپ کے سامنے، ایک بت تراش کی اور ایک شاعر کی۔ یعنی جب وہ کوئی تحلیق کرتے ہیں تو اس کے پہلے ان کے ذہن میں خاکہ آ جاتا ہے۔ یہ جو کام ہے یہ تنقیدی شعور کے بغیر ممکن نہیں ہوتا ہے۔ تنقیدی شعور ہی شاعری کی رہنمائی کرتا ہے کہ نظم کیسے شروع ہو، کہ ایک شاعر جو اپنا کلام جو ہے لکھنا شروع کرتا ہے تو وہ پہلے سوچتا ہے میں اس بارے میں کہ میں نظم لکھ رہا ہوں تو کس موضوع پہ لکھ رہا ہوں، کیسے شروع کروں، اگر آگے بڑھنا ہے تو میں کس طرح آگے بڑھوں، اگر اس کا خاتمہ کرنا ہے تو کہاں پہ خاتمہ کروں۔ غرض کہ جب کوئی فن پارہ فنکار کے ذہن میں جنم لیتا ہے تو یہیں سے تنقید اپنا کام شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ فن پارہ ظاہری شکل اختیار کرنے لگتا ہے تو تنقید کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تنقید کا کام بہت آسان ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں بھی کہتا ہوں، اور دوسرے بہت سے نقاد بھی کہتے ہیں کہ تنقید نگار کا کام جو ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت پیچیدہ ہے، بہت کٹھن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے گہرے مطالعے کی، وسیع نظریے کی اور گہری نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک گہرا مطالعہ، وسیع مطالعہ، گہری نظر نہ ہوگی تب تک تنقید نہیں کی جا سکتی۔ اسے بہت سے علوم سے مدد لینی پڑتی ہے۔ اس لیے ایک تنقید نگار کو آگاہی ہونی چاہیے، اسے واقفیت ہونی چاہیے۔ کہا گیا ہے کہ نوجوان کو تنقید نگار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک نوجوان شخص ہے جو اسے تنقید نگار نہیں ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فنکار جو بھی کوئی ہوگا وہ اپنے طور پہ کوئی تحلیق کرے گا، اور اس پہ اگر کوئی نوجوان تنقید کرنا شروع کر دے گا تو وہ نوجوان جو ہوگا وہ اپنے طور پہ اسے کیا کرے گا، اسے تنقید کرے گا، اور نوجوان کے اندر اتنا علم نہیں ہوگا، اتنی وسیع نظر نہیں ہوگی، اتنی گہری نظر نہیں ہوگی، اتنا وسیع مطالعہ نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ تنقید کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تنقید نگار کے ذہن میں بہت سے ذہنوں کی صلاحیت جمع ہونی چاہیے، ورنہ وہ تنقید سے انصاف نہ کر سکے گا۔ اگر ہم مجموعی طور پہ کہیں تو تنقید اور تحلیق جو ہے ان کا آپس میں باہمی رشتہ ہے، ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تحلیقار نقاد بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایک جو نقاد ہے وہ تحلیقار ہو۔ تنقید نگار فلسفیانہ مباحث کے ذریعے تحلیق کی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نقاد کا درجہ کسی طرح سے بھی ایک تحلیقار سے کم ہے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹی ایس ایلیٹ نے ان دونوں کے لیے یہ کہا تھا کہ جس طرح جسم و جان ہے اسی طرح تنقید اور تحلیق بھی آپس میں ایک گہرے رشتے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ تھا ہمارا موضوع، تحلیق اور تنقید کا رشتہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔